الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ. جناب پریزیڈنٹ صاحب آپ کا اور ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی شکریہ. دس از انڈیڈ اے گریٹ اپرچونیٹی. ایک موقع ہے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی دونوں مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور میں چونکہ گجرات لیبر ڈپارٹمنٹ سے مسائل سننے کے لیے یہاں پہ ہمارے جو فیسلٹیز ہیں ان کی انسپیکشن کے لیے آیا تھا تو میں نے آئی شیئرڈ ود پریزیڈنٹ صاحب کہ اگر ہمیں آپ کے ساتھ بھی موقع ملے تو ضرور ایک دوسرے کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملے گا. اور آپ نے آج یہاں پہ اس تقریب کا بھی انعقاد کیا اور آپ لوگ سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے. آپ نے جو بھی یہاں پہ سفارشات پیش کی ہیں تجاویز پیش کی ہیں میں نے اس سب کو نوٹ کیا اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان کا تاکہ جواب دے سکوں اور اس کے بعد ہم اس کلام کو اس ملاقات کے بیانی کو آگے بڑھا سکیں. یہاں آنے سے قبل میں ابھی ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کے دفتر میں تھا اور وہاں پہ لیبر یونین کے کچھ لیڈران صاحبان ان کو ہم نے مدعو کیا ہوا تھا کہ ان سے بھی بات کریں ان کے بھی سمجھیں کہ مسائل کیا ہیں اور ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں کیا مدد دے سکتے ہیں. اگر اکانومی کے پہیے کی یا صنعت کی ترقی کی بات کریں تو وہ کلیدی کردار ہیں. ایک آپ ہیں جو امپلائر ہیں جو اپنا کیپٹل لگاتے ہیں جو اپنی ایکسپرٹیز لگاتے ہیں اور ایک صنعت کریٹ کرتے ہیں اور پھر ایک وہ ہیں جو کہ ہنرمند ہیں جنہوں نے اس صنعت کو چلانا ہے اور آپ کا اس میں آپ لوگوں کا ایک تعلق ہے جو اٹوٹ ہے اور جو ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا. اس پورے نظام میں گورنمنٹ ایک ریگولیٹر کے طور پہ اور ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ موجود ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دونوں سائڈوں کے مسائل کو بہتر طریقے سے اس کی آگاہی حاصل کرنا اور اگر خدا نخواستہ کوئی آپس میں چیزیں سیٹل نہیں ہو پا رہی یا کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے یا ایسا مسئلہ ہے جہاں پہ ہمیں اپنا ایک رول انٹرمیڈری کا ادا کرنا چاہیے تو اس میں گورنمنٹ کا رول. کمنگ ٹو دا اسپیسیفکس جو آج آپ نے باتیں کی میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے اور آئی شوڈ ٹرائی کہ میں اس کا جواب بھی دوں. تو وی اسٹارٹ ود دس کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر گورنمنٹ اس چیز کی طرف توجہ دیتی ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں چیمبرز ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور اسی طریقے سے موجودہ حکومت کی بھی یہ ترجیحات میں شامل ہے. ہو سکتا ہے میرے سے پہلے یہاں سیکریٹری انڈسٹریز پنجاب کے شاید آپ کے پاس آئے ہوں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو. آلدو سیکریٹری لیبر اور سیکریٹری انڈسٹریز کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ شاید ہم ایک سائڈ کو پروموٹ کرتے ہیں اور دوسری سائڈ کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہ آپ سے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صنعت و حرفت ترقی بھی کرے اور صنعت کار کے مسئلے بھی حل ہوں ساتھ ہی مزدور کا مسئلہ بھی جنم نہ لے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو آپ نے اسٹارٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو رجسٹریشن کے کام تھے اس میں کافی مراحل تھے جس کی وجہ سے ڈیلیز آتے تھے. تو گورنمنٹ نے یہ معاملہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جو شروع کیا اس کے تحت اب آسانی یہ ہو گئی ہے کہ آن لائن آپ لوگ رجسٹر کرا سکتے ہیں شاپس اور اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت شاپس کو اور اسی طریقے سے فیکٹریز ایکٹ کے تحت فیکٹریز کو. اور اس کا جو سسٹم ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا وہ اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوئی اور اس کے بیسس پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پاکستان کا پروفائل بھی پہلے سے بہتر ہوا. اس سلسلے میں ہم نے جو ایک سہل طریقہ نکالا ہے یا نافذ کیا ہے اس میں اگر مزید بہتری کی تجاویز ہوں آپ ضرور دیجیے گا. اوپن ڈور ہم ضرور اس چیلنج کو امپروو کریں گے. دوسرا جو ایلیمنٹ تھا جس پہ بات ہونی چاہیے وہ ہے لیبر کی انسپیکشن رجیم. انسپیکشن سے ہمیشہ ہمارے ذہن میں ایک وہ پولیس کا تصور آتا ہے کہ تھانے دار ہے وہ پولیسنگ کے لیے جاتا ہے وہ انسپیکشن کے لیے جاتا ہے
اور وہ وہاں پہ ایکسپلائٹیشن کرتا، وہ وہاں پہ اس قسم کے جو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے جس سے شاید انسپیکشن کا تو معاملہ سائٹ پہ رہ جاتا ہے، ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو ایک بات کی جاتی ہے انسپیکشن لیس رجیم کی، ہم شاید انسپیکشن لیس پہ نہیں جا سکیں گے، لیکن ہم جو انسپیکشن میں جو چینجز لا رہے ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انسپیکشن کیوں ضروری ہے، اس کے 2-3 وجوہات ہیں جو آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم بھی ہے، مگر جسٹ سیک آف ریپیٹیشن۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے قوانین میں اس کی گنجائش موجود ہے تو لیبر انسپیکشن ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو لیبر سائٹ ہے وہ ان کو احساس ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسپیکشن کا ایلیمنٹ نکال دیں گے تو شاید ان کے حقوق کی اس طریقے سے پروٹیکشن نہیں ہو سکے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم مختلف معاہدوں کے تحت جس طرح ILO ہے اور انٹرنیشنل لیبر اسٹینڈرڈس ہیں، ان کے کنونشنز ہیں جس کے ہم سگنیٹریز ہیں۔ اس سگنیٹریز کا یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ آئے تو 3 ماہ سے ذرا زیادہ عرصہ ہوا ہے، لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین ہمیں ایک کاغذ ریسیو ہوتا ہے کہ آپ بتائیے اس انسپیکشن سے ریلیٹڈ میٹرز کیا ہیں۔ کبھی امریکہ والے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یورپ والے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہیں GSP+ کے ساتھ، جس کا الٹیمیٹ فائدہ آپ کو بھی ہے اور اوبویسلی پاکستان کو بھی ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ یہ وجوہات ہیں اور یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں لیبر انسپیکشن ہونی چاہیے، تو یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ لیبر انسپیکشن میں ریفارم نہیں ہو سکتی۔ لیبر انسپیکشن ایک اچھے اور سہل انداز سے ہو سکتی ہے جو ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلے میں بات کر لیتا ہوں ڈائریکٹریٹ جنرل کی۔ تو ڈائریکٹریٹ جنرل کا اسٹیبلشمنٹ کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا سب سے چھوٹا ٹیئر ہے جس کو لیبر انسپیکٹر کہتے ہیں، گریڈ 14 کا آفیسر، وہ شاپس اور اسٹیبلشمنٹ میں جاتا ہے، وہ فیکٹری میں نہیں جاتا، اس کو فیکٹری کے جو انسپیکشن ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، وہ گریڈ 16 میں آ جاتا ہے، گیزیٹڈ آفیسر بن جاتا ہے، تو اونلی دین ہی از پرمیٹڈ ٹو گو اینڈ انسپیکٹ دا فیکٹریز۔ نمبر 2، یہ لوگ یہ فیکٹریز جو انسپیکشن ہوتی تھیں اس میں قانونی طور پہ چونکہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک دفعہ سال میں تو کم از کم انسپیکشن کرنی ہے، وہ جس طرح کی انسپیکشن ہوتی تھی اس میں ان کا بھی قصور ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے اہلکاروں کو قصور نہیں ہے، بٹ میں یہ کہوں گا ہمارا پورا سسٹم میں ایک فلا جو ہے وہ ایک دیمک کی طرح موجود ہے، اور اس کے لیے ایک دے جوائن ہینڈس ٹوگیدر، جس کے اندر نہ ہمارا کبھی شاید لیبر کا وہ انسپیکٹر یا آفیسر صحیح طریقے سے انسپیکشن کیری آؤٹ کرتا ہے، یا شاید دوسری سائڈ پہ ہمارے بھائی جو شاید فیکٹری کے اندر ہے وہ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ آئے اور آ کے فیکٹری میں کوئی انسپیکشن کرے۔ تو انسپیکشن کے لیے اور پھر جب رپورٹیں آتی تھیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ شکایت آتی تھی کہ یہ تو انسپیکشن کی ہوئی نہیں، تو رپورٹ کیسے آ گئی؟ کیا یہ اس نے آ کے ساری چیزیں دیکھی، یا اگر دیکھی ہیں تو غیر ضروری چیزیں اس میں دیکھنے میں توجہ نہیں؟ تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو نظام لا گیا اور LIMS کہتے ہیں، لیبر انسپیکشن مینجمنٹ سسٹم، جس کے تحت ہم نے آپ ہی لوگوں سے کنسلٹ کر کے ایک فارورڈ ڈیزائن کیا کہ اب آپ نے اگر جانا ہے تو آپ نے آن لائن رپورٹنگ کرنی، یہ نہیں رپورٹنگ کہ آپ نے بعد میں کر رہے ہیں، اور اگر آن لائن رپورٹنگ ہے تو اس گیجٹری پر ہم نے وہ رپورٹس ڈال دی ہیں جو کہ امیڈیٹلی ریٹریویبل بھی ہیں۔ یعنی اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب کی کتنی ایسی فیکٹریز ہیں یا گجرانوالہ ڈویژن کی کتنی ایسی فیکٹریز ہیں جہاں پہ فار ایگزامپل فائر سیفٹی کے صحیح انتظامات نہیں ہیں، تو پہلے تو ہمیں کھنگالنی پڑتی تھی رپورٹیں، اب رپورٹیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دیر از ون سسٹم ون کیوری، آپ وہاں سے کریں، جس سے آپ کی بھی مدد ملے گی اور اوبیسلی ہماری انسپیکشن کا نظام بہتر ہوگا۔ ہمارے لیبر انسپیکٹر لیبر آفیسر جو تھے یہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے آتے تھے، یا اس سے پہلے ایک جو بھی سسٹم بھرتی کا تھا اس کے تحت آ گئے۔ اب ہمارا جو فوکس ہے اس 2020 اور 21 سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ ہے ٹریننگ، کہ ہمارا لیبر آفیسر جب جائے وہ پوری طرح سے ٹرینڈ ہو، فائر سیفٹی کیسے چیک کرنی ہے، کیمیکل ہیزرڈ کو کیسے چیک کرنا ہے، بلڈنگ کنٹرول کیا ہے، الیکٹریفیکیشن کیا ہے، اور اس کا نقطہ نظر ایک انسپیکٹر کا نہ ہو، وہ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ جائے۔ فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بات کرے اور آپ کو جو اس کا نالج ہے اس کے مطابق ڈسکشن کرے یا رہنمائی کرے،
کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ اسٹریس کریں. اسی طریقے سے جب وہ لیبر سے بھی بات کرے تو ان کے جو فیئرز ہیں اس کو الے کرے, خدشات کو ختم کرے کہ بھئی میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ خدا نخواستہ میں نے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہے یا صنعت کار ہے یا اونر ہے اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے. تو ہم اس پوری جو ایک مائنڈ سیٹ ہے انسپیکشن کا اس کو نکال کے ایک فیسیلیٹیٹر کی طرف لا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمیں آپ سے بھی اوبیسلی بہت توقعات بھی ہیں اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ایک اور جو لیبر انسپیکشن والی سائٹ ہے جہاں پہ جو تھا کہ اس نے جانا ہے سال میں ایک ایک فیکٹری دیکھنی ہے, اس کو ہم اب چینج کر کے لانا چاہ رہے ہیں اس کو ایک آڈٹ بیس سسٹم پہ کہ اگر آپ ٹوٹل ہیں تو اس میں سے 20% فیکٹریز کی انسپیکشن ہو ٹوٹل کے, لیکن وہ انسپیکشن اس طرح نہ ہو وہ ایک اسٹیٹا کے تحت ایک سسٹم کے تحت. فار ایگزامپل وہ فیکٹریاں جہاں زیادہ ہیزرڈس ہیں یا ہیزرڈس فیکٹریز ہیں, اوبیسلی کیمیکل انڈسٹری میں کام ہمارے لیے ضرورت ہے, ہماری صنعت کے تقاضا ہے وہ, تو وہاں پہ آپ لوگوں کی مدد سے ہم ایک سسٹم بنائیں کہ اس جگہ پہ زیادہ انسپیکشن کی ضرورت ہے نسبتاً اس جگہ پہ جہاں پہ ہیزرڈس کم ہیں. نمبر 2, ان فیکٹریوں میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جو پہلے ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے. اگر آپ پہلے ہی برآمدات کی طرف ہیں تو آپ اتنے زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آفیسر نے بھی جا کے اس کے اوپر مور ہی ثبت کرنی ہے, ادروائز وہ اس میں کوالٹیٹیو امپروومنٹ نہیں لا سکتے. تو لہٰذا وہ فیکٹریاں جو کہ زیادہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے وہاں پہ کم جائیں نسبتاً دوسری سائٹوں پہ جانے کی. تھرڈلی یہ ہے کہ وہاں پہ نمبر آف امپلائیز کو دیکھا جائے کہ جس جگہ, کیونکہ ہماری لیبر والی سائٹ کو مائنڈ سیٹ کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. جب ہم لیبر یونین یا ورکر یونین سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ ضرور ایلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ 1000 2000 3000 لوگ موجود ہیں وہاں کام کر رہے ہیں, ان کے حقوق کے بارے میں زیادہ تو ان کے فیئرز کو بھی الے کرتا ہے. تو یہ ہم جو نیا نظام لا رہے ہیں اس میں یہ پوزیشن بنا رہے ہیں کہ ہم اس بیسس پہ انسپیکشنز کریں. ساتھ ہی ہم یہ چاہیں گے, اور میٹنگ میں بات کی تھی کہ یہ جو ہماری انڈسٹری ہے اگر ہمارا آدمی نہیں آتا یا نہیں پہنچ پاتا یا آڈٹ میں اس کا نام نہیں آتا فیکٹری کا, تو آپ کے پاس مستند ادارے یا مستند لوگ ہوں جن کے بیسس پہ آپ انسپیکشن کریں اور وہ انسپیکشن کی رپورٹ ہمیں بھجوا دیں کہ بھئی کل خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سو دیٹ یہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نہیں پہنچے کیونکہ آپ کا آڈٹ میں نام نہیں آیا. بٹ ایون دین ایک صنعت کار نے, ایک مالک نے, ایک امپلائر نے پوری کوشش کی اور یہ رپورٹ بھیجی کہ ہم نے تمام کے تمام آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ اس کے تقاضے پورے کیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آن دس اکاؤنٹ میں کہنا چاہوں گا وہ ہے کمپلینٹ بیسڈ انسپیکشن. ایک چیز جس کا رول کبھی گورنمنٹ سے لیا نہیں جا سکتا, جو آپ بھی اس چیز سے میرے سے اگری کریں گے, وہ ہے کمپلینٹ. اگر آپ کمپلینٹ کریں گے اور ہم اس پہ ایکشن نہ لیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے اور اس کے جو فرائض ہے اس کو ادا کرنے سے کوتاہی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ ہمیں لیبر والی سائڈ سے کوئی آتی ہے کمپلینٹ, تو ضرور اس کا ایک ایسا سسٹم نظام وضع کریں گے تاکہ ان کی کمپلینٹس ہیں وہ ریڈریس ہو جائیں. یہ تھی نیو انسپیکشن رجیم کا ایک ایلیمنٹ جو کہ لیبر ویلفیئر والی سائڈ کے انسپیکشن سے ڈیل کرتا تھا. دوسرا ہے ہماری سوشل سیکورٹی. آپ کو معلوم ہے کہ سوشل سیکورٹی کنٹریبیوشن پے کرنی ہوتی ہے, یہ قانون کا تقاضا ہے, آج سے نہیں ہے 1965 سے ہے. اور ہمارے جو سوشل سیکورٹی کے جو آپ نے پورا بات کی, میڈیکل کیئر ہے, اس کے علاوہ بینیفٹس ہیں جو کیش بینیفٹس ہم وہ کہتے ہیں, میٹرنٹی کے ہیں, سکنس کے ہیں, ڈیتھ کے ہیں, فیونرل کے ہیں, آپ ڈسیبلٹی کے ہیں, آپ کو سارے قانون میں لکھے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب آپ لوگوں کی اس کنٹریبیوشن سے چلتا ہے جس کو آپ سوشل سیکورٹی کنٹریبیوشن کہتے ہیں. پنجاب حکومت یا باقی حکومت سوشل سیکورٹی کنٹریبیوشن کی مد میں 1 روپیہ بھی پیسی کو نہیں دیتی. آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کی مدد سے یہ پیسی اس لیول تک پہنچتی ہے, اس پورے انفراسٹرکچر کو جو میڈیکل کیئر سے ریلیٹڈ ہے اس کو پرووائڈ کرتی ہے. اب یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں کمپلینٹس بھی آئیں, تجاویز بھی آئیں اور ریزرویشنز بھی آئیں, خدشات بھی آپ لوگوں نے شیئر کیے کہ شاید ہمارا جو سوشل سیکورٹی کے آفیسرز ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں. یہ آپ سے جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کی کہ کچھ ان قوائف کے بارے میں بھی معلومات کرتے ہیں
جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت نہیں، مگر ایک چیز تو طے ہے، نہ آپ، نہ ورکر، نہ ہمارا آفیسر قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا چاہتا، نہ کر سکتا، نہ کرتا۔ تو ایسی صورت میں کس طریقے سے ہم اس سوشل سیکیورٹی کی کنٹریبیوشن کے نظام کو بہتر بنائیں کہ جو آپ لوگوں کے جو صنعت کار ہیں، امپلائرس ہیں، ان کی طرف سے کنٹریبیوشن ہمیں آتی رہے۔ تو وہ ہے سیلف اسیسمنٹ اسکیم۔ سیلف اسیسمنٹ اسکیم کی پروویژن تھی، اس کے سلسلے میں ایمبیگوٹی تھی، وہ ہم نے اس دن ڈسکشن کی۔ یہ 8 دسمبر کی بات ہے، تشریف لائے تھے پریزیڈنٹ صاحب بھی اور باقی بھی پریزیڈنٹ صاحبان تھے، ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، اور اس کے بیسس پہ وی آر برنگنگ اباؤٹ امینڈمنٹ۔ ہم قانون میں ترمیم لا رہے ہیں، قوانین میں ترمیم کی بات ہے، انشاءاللہ کل اس کے اوپر میٹنگ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سیلف اسیسمنٹ کی پروویژن کو اور زیادہ بہتر بنا رہے ہیں، اور اس کے تحت ہر صنعت کار خود سے فیصلہ کرے اور سیلف ڈکلیئر کر لے، اسیس کر لے، اس مہینے میرے پاس اتنے امپلائرس تھے اور اتنے جو امپلائیز تھے ان کی اتنی کنٹریبیوشن بنتی، آپ ہمیں بتا دیں، اوکے ویل اینڈ گڈ، وی ول ایکسیپٹ اٹ۔ نمبر 2، اگر کوئی انڈسٹری اس کو آپٹ نہیں کرتی سیلف اسیسمنٹ کو، تو پھر آبویسلی وہ پرانے نظام پہ رہے گی، کیونکہ کنٹریبیوشن تو آنی۔ تیسرا ایلیمنٹ یہ تھا جو سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کر رہا تھا، کہ اگر آپ نے ایک خاص وقت تک، جو ڈیٹ اس میں لکھی ہوتی تھی نوٹس کے، اگر فار ایگزامپل وہ 5 جنوری ہے، اگر 5 جنوری 2021 تک آپ نے پیمنٹ نہ کی، تو جتنی بھی ڈیو پیمنٹ ہے اس کا 50% اسٹیپولیٹڈ انکریز کہتے تھے، اس کو سیکشن 23 میں لکھا ہوا۔ لیکن اس کے اندر ہمارا سوشل سیکیورٹی کے آفیسر کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کا ہاف جو ہے وہ ایڈ کر دو، اگر 10 روپے ہے تو 5 روپے ایڈ کر دو۔ اور یہ بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے جو گورنمنٹ لینے جا رہی ہے، کہ وہ یہ اسٹیپولیٹڈ انکریز ختم کر رہی ہے، اینڈ دیٹ وڈ بی اے بگ ریلیف۔ اگر ہم ابھی موجودہ ٹرمز میں بھی کریں تو تقریباً 5 ارب روپے سے زیادہ کا ریلیف ہے جو گورنمنٹ اس مرض میں انشاءاللہ تعالیٰ انڈسٹری کو دے گی۔ ساتھ ہی ایک میٹر تھا جس کے اوپر یہ ہے کہ اگر سیلف اسیسمنٹ پہ آپ جاتے ہیں تو ہر امپلائی نے، یعنی ہر ورکر نے بھی اپنے 40 روپے دینے ہوتے ہیں، تو وہ جو 40 روپے ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے، اور ورکر نے آلموسٹ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، یعنی ورکر کو وہ اس کا ریلیف دیا جائے، وہ جو 500 ملین روپے کے ریلیف بن رہا ہے۔ اور ادھر سے دیکھیں تو یہ 5 ارب روپے کا ریلیف ہے، جو آپ کے لیے ایک پرابلم تھا۔ میں آپ کو بات کرتا ہوں بھٹے والے، ہم نے برک مل اونر سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل دینے کو تیار ہیں، ہم سوشل سیکورٹی بھی دینے کو تیار ہیں، ہم امپلائیز کو رجسٹر کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ جو 50% ہے وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ تو گورنمنٹ اس انشاءاللہ موونگ فارورڈ اسی نقطۂ نظر سے آپ سے ڈسکشن کے بعد کہ ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو موجودہ سال ہے 2021 کا، یہ چائلڈ لیبر کی ایریڈیکیشن یا پریونشن کا سال ہے، یہ ILO نے ڈکلیئر کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ تو ایک ہمارا فوکس رہے گا، ہمیں آپ کی بھرپور اس میں مدد ریکوائرڈ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم شیور کہ آپ پوری ایکسٹینڈ کریں گے۔ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ویژن زیرو۔ ویژن زیرو یہ کہتا ہے، جس کو لانچ کیا منسٹر لیبر نے، انصر مجید نیازی صاحب نے 17 دسمبر کو، وہ یہ تھا کہ ہمارے ہر فیکٹری فلور پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ لاس آف لمب ہے یا لاس آف لائف ہے، دیٹ از اوائڈیبل، ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، ہر حادثے سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن ہر حادثے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کچھ کام کرنا، کچھ جو آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی میئرز ہے ہمارا۔ اور میں انشاءاللہ ہر چیمبر میں جاؤں گا آپ لوگوں کے تعاون سے، اور آپ لوگوں کی رہنمائی بھی حاصل رہے گی، تجاویز بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ ہم نے اس سال جو فوکس کیا ہے، میں اپنے لیبر ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سے بھی آج بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کرنی ہے کہ حادثات اس سال کم سے کم، کوئی ایک ورکر، کوئی ایک فیکٹری اونر، کوئی ایک امپلائر، کوئی کسی کو بھی کوئی حادثہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا ایک ایکٹ ہے جو 2019 میں آیا تھا، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ٹریننگز ہیں وہ ہم نے اپنے آفیسرز کی شروع کرا دی۔ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہمارا جو لیبر انسپیکٹر یا لیبر آفیسر ہے وہ ایک ٹریڈیشنل لیبر انسپیکٹر نہ رہے، وہ ایک ایکسپرٹ بن جائے اس لیول کا، کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ایکسپرٹ بن جاتا ہے ایک وقت کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس طرف ہم کوشش کریں گے، اور ہمیں آپ کی مکمل ریکوائرمنٹ اس میں ہیلپ چاہیے ہوگی، یہ ویژن زیرو میں آپ ہمارا ساتھ ہیں۔ ایک بڑا اہم اور جو ایسپیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے جاب پلیسمنٹ، جس کو ہم نے
31 دسمبر یعنی آج سے 5 دن پہلے لانچ کیا، اس کو بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے لیبر اینڈ ہیومن ریسورس، اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے مجھے نیفٹیک میں بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا، چیمبر میں تو نہیں آیا لیکن چیمبر کے لوگوں سے میرا رابطہ رہا، وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس یہ کہتی ہے کہ لیبر فورس کی ڈیفینیشن کہ 15 سال جب آپ کراس کرتے ہیں اور 65 سال تک آپ ایک ایکٹیو لیبر فورس کا حصہ ہیں، اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 سے 18 سال تک آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہیزرڈس انڈسٹری میں کام نہیں کر سکتے، 18 سال کے بعد آپ آگے بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو ایک ڈیٹا بیس بنانا اس پروگرام کے تحت بنا رہے ہیں کہ پنجاب کا ہیومن ریسورس اپنے آپ کو رجسٹر کرائے گا، کیونکہ ہمیں فارمل سیکٹر میں تو رجسٹر، آپ نے بھی یہ بات کی کہ رجسٹریشن بڑھنی چاہیے، تو فارمل سیکٹر میں تو پھر بھی رجسٹریشن مکمل نہیں ہے لیکن کافی حد تک ہے، لیکن انفارمل سیکٹر میں تو بالکل بھی رجسٹریشن نہیں، تو لہٰذا وہاں پہ جو لیبر ہے ان کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے، ان کی کیپیسٹی کیسے بلڈ کی جائے، ان کو ٹریننگ کیسے دی جائے، ان کو مائکرو کریڈٹ کیسے دیا جائے، ان کو قرضہ کیسے وہاں پہنچایا جائے، ان کے لیے جابس کیسے ڈھونڈی جائے، ان کو لیگل سپورٹ کیسے دی جائے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں ایز اے لیبرر، ایز اے ورکر۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں لا رہے ہیں تاکہ ایک بندہ جب رجسٹر ہوگا اور سپوزنگ وہ پلمبر ہے تو اس کو اگر چاہتا ہے کہ میں پلمبر میں اپنی کیپیسٹی یا اپنا لیول بڑھاؤں تو ہم اس کو بتائیں گے کہ گجرانوالہ میں یہ اس طرح کے کورسز موجود ہیں، گورنمنٹ 2000 روپیہ مہینے کا وظیفہ بھی دے رہی ہے، آپ جائیں جا کے پلمبر کا کورس کر لیں، آپ اپنا لیول بڑھائیں، پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو لوکل لیول پہ جاب پلیسمنٹ، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں ان کے ساتھ، اور اس سے پریزیڈنٹ صاحب آپ اور آپ کے پورے چیمبر کا ہمیں تعاون درکار ہوگا کہ آپ جب یہ ہم جب جاب پلیسمنٹ کا جیسا آپ نے ذکر کی یہاں سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، یہ انشاءاللہ ہمارا جب بن جاتا ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی اس میں اپنی جو پوسٹ ایڈورٹائز کریں یا اس میں سے ان لوگوں کو ڈھونڈیں تاکہ لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہو کہ ایسا ایک ایسے پلیٹ فارم موجود ہے کہ اگر آپ ایز اے ورکر، ایز اے پوٹینشیل ورکر اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں تو آپ جیسے لوگ جو پوٹینشیل امپلائرس ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کو لیں گے تاکہ یہ آگے ہمارا روزگار کا سسٹم ایک بہتر ہو اور لوگوں کو اپرچونٹی آف امپلائمنٹ ایکول ملے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ان میں سے اوبیسلی جو زیادہ لائق ہوں گے وہ پہلے آپ اس کو پک کریں گے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ امپلائمنٹ کی اپرچونٹی موجود ہے۔ یہاں پہ میں ذکر ایک اور بھی کرنا چاہوں گا اپرینٹسشپ ایکٹ کا۔ دیکھیں اس وقت ہماری پاپولیشن جو ہے 40% کے قریب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 18 اور اس سے نیچے لیول پہ، یہ پاپولیشن بہت تھوڑی دیر میں اس لیول پہ آ جائے گی، دے وڈ بی آسکنگ فار امپلائمنٹ۔ تو ہمارا جو اپرینٹسشپ ایکٹ ہے اس کے اندر آپ تجاویز دیں کیا امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں، اگر امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں ہم انشاءاللہ اس میں ہم نے پنجاب امپلائی سوشل سیکورٹی آرڈیننس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، ہم اپرینٹسشپ ایکٹ میں بھی قوانین میں ترمیم لا دیں سو دیٹ ہمارے انڈسٹریز جو ہیں، آپ لوگ جو ہیں اپنی فیکٹریز میں ہمارے یوتھ کو وہ ٹریننگ دے جس کے بیسس پہ ان کی امپلائمنٹ کی اپرچونٹی اور چانسز بڑھ سکیں۔ لیبر پالیسی میں آپ نے ذکر کیا، آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز کا ایکٹ 2019 میں آ گیا تھا، اور ہم اس کے اوپر ان کی جو منیمم ویج ہے اس کے اوپر وی آر ورکنگ دیز ڈیز، جس کا انڈسٹریل ورکر کا منیمم ویج 17.5 ہے، اور آپ کو پتہ ہے سندھ نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے 19,000 پہ کر دیا۔ اس وقت ہمارا بھی آبویسلی پریشر ہے کیونکہ پچھلے سال منیمم ویج نہیں بڑھی، تو میری یہ پریزیڈنٹ صاحب آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ بھی کائنڈلی اپنی تجاویز دیجیے کہ یہ منیمم ویج کتنی ہونی چاہیے، بیکاز اس وقت جو ورکر ہے اور ورکر کی یونینس ہیں وہ آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی، وہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں، اور یہ ان کا بڑا رائٹ فل کلیم ہے کہ جو ڈٹرمن 2019 میں سیلری ہوئی یا ویج ہوئی تھی، آج 2021 آ گیا ہے اور ابھی بھی وہی ویج ہے، جبکہ سندھ نے اس کو بڑھا دیا ہے، تو ہمیں آپ کی اس میں سفارشات چاہیے ہوں گی، وہ ہے انڈسٹریل ورکر کی منیمم ویج۔ اسی طریقے سے ہم آج کل کام کر رہے ہیں ڈومیسٹک ورکر کی منیمم ویج، اور تیسرا جو ہے جس کے اوپر ہماری آج کل قانون سازی کے ایلیمنٹ میں ہے، اس میں ہم آپ ضرور کائنڈلی ہمیں تجاویز دیجیے، وہ ہے پنجاب ہوم بیس ورکرز، جو اب گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور کرتے کسی نہ کسی امپلائر کے لیے کام کرتے ہیں، بٹ دے ڈو ناٹ ایکچولی گو اینڈ
work in a factory premises but they work from home یا ہوم کے اراؤنڈ کوئی بھی انہوں نے ایک یارڈ بنایا ہوا ہے, تو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ود یور سپورٹ اینڈ سجیشن ہم ان شاء اللہ اس کو اس میں بھی بہتری لائیں تاکہ ہم ایسا قانون لائیں جو کہ امپلیمنٹ کرانے میں بھی آسانی ہو. آپ نے بات کی ہے ون ونڈو کلیکشن سسٹم کی, اس کی طرف اس سال ہم بھرپور کوشش میں ہیں کہ آپ کا یہ بڑا جینون کنسرن, کبھی ایک شخص آ جاتا ہے, کبھی دوسرا آ جاتا ہے, کبھی تیسرا آ جاتا ہے. اس کے اندر کافی سارے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. ہم نے تو جو سو فار ایز لیبر از کنسرن ہم تو اس کے اوپر کافی ایڈوانس چلے گئے. ہم نے تو آپ کو سیلف اسیسمنٹ کی طرف لے گئے, لہٰذا جب سیلف اسیسمنٹ ہوگی تو آپ نے خود ہی اسیس کرنا ہے, آپ نے خود ہی بتانا ہے. پھر ہم لیبر کے اندر سیلف ڈکلیریشن پہ آ رہے ہیں. وہ سیلف ڈکلیئرڈ یہ ہے کہ آپ خود بتاتے ہیں جو آڈٹ میں نہیں آئے وہ فیکٹریاں کہ ہم نے اپنے جو تمام لیبر لاز کی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وی آر امپلیمنٹنگ آن لیبر لا. لہٰذا ہم تو پوری کوشش میں ہے کہ کم سے کم انسپیکشن کی طرف جائیں اور یہ چیز چیمبرز کے حوالے کریں, یہ رسپانسبلٹی چیمبرز لیں کہ یہ اس کے بعد خدا نہ خواستہ جو ایکسپیکٹیشن ہمیں آپ سے ہیں وہ پوری نہ ہو, ایسا نہ ہو. اس چیز کو آپ نے دینا ہے, کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سوشل سیکیورٹی کے اوپر ہم پیچھے سے ریٹریکٹ کر جاتے ہیں اور ہم نہیں سوشل سیکیورٹی آپ سے ڈائریکٹلی لیتے اور سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن کم ہو جاتی ہے تو ہمارے اسپتالوں کو کیا بنے.